الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب جو ہے وہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو خیریت سے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھیں۔ بیٹا جو اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، اور آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے جس کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے مضمون نویسی۔ یعنی ہم ایک ایسے آج کریں گے، ایک مضمون آج کریں گے ہم، اور اس مضمون کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس شہری اور دیہاتی زندگی۔ شہری اور دیہاتی زندگی ایسے مضمون آج ہم کریں گے، اور اس کوسچن کے آپ کے پیپر میں کل نمبر ہوتے ہیں 15، اور ٹائم وقت جو ہے آپ کا اس کے لیے ہوگا 40 منٹس، جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، لیکن دوبارہ سے ایک بار جو ہے وہ آپ کو یاد کروا رہی ہوں کہ اس کوسچن کے کل نمبر 15 ہوتے ہیں اور ٹائم اس کے لیے 40 منٹ ہوتا ہے۔ اور یہاں پر یاد کروانے کا مطلب یہ تھا کہ میں آپ کو نمبر نہیں، میں آپ کو اس کے لیے گیون ٹائم، جو آپ کو وقت درکار ہوگا، جس ٹائم میں آپ لکھیں گے وہ یاد کروا رہی تھی کہ وقت جو ہے 40 منٹ ہیں، اور آپ نے اس کی لکھ کے جو ہے وہ پریکٹس کرنی ہے، اور بار بار ہر لیکچر میں جو فوکس ہے میرا وہ ٹائم ہے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اس ٹائم میں جو ہے وہ لازمی لکھ کر پریکٹس کریں۔ تو بیٹا جی شہری اور دیہاتی زندگی، جیسے کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ آج ہم شہری اور دیہاتی زندگی کے بارے میں لکھیں گے۔ یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ اگر پہلے دیہاتی اور شہری زندگی لکھا ہوا ہوگا تو پہلے ہم دیہاتی زندگی کو ڈسکس کریں گے، دیہاتی زندگی کے پلس پوائنٹس، پھر نیگیٹو پوائنٹس، اس کے بعد شہری زندگی کے پلس پوائنٹس، اور پھر شہری زندگی کے نیگیٹو پوائنٹس، اور پھر دونوں کا جو ملا کر ہوگا کہ دونوں سے مل کر جو ہے وہ کسی ملک کی ترقی کا انحصار جو ہے وہ دونوں کی آبادی سے مل کر ہوتا ہے، تو پھر وہ ہم لکھیں گے۔ لیکن اگر یہاں پر جیسے میں نے لکھا ہوا ہے شہری اور دیہاتی زندگی، یہاں پر شہری لفظ پہلے آیا، تو ہم پہلے دونوں کا تعارف ہوگا، پھر اس کے بعد پہلے شہری زندگی کے پلس پوائنٹ، نیگیٹو پوائنٹ، پھر دیہاتی زندگی کے پلس پوائنٹ اور نیگیٹو پوائنٹ۔ اگر دیہاتی زندگی اور شہری زندگی لکھا ہوا ہوتا پھر اس کے ہم نے دیہاتی زندگی کے پہلے کرنے تھے۔ اچھا جی، سب سے پہلے ہم جو ہے ان کا تعارف کریں گے۔ جو ابتدائیہ مضمون کا ہے وہ ہمارا جاندار ہونا چاہیے، شاندار ہونا چاہیے، اور یہاں پر دیکھیں میں نے لکھا ہوا ہے، اور یہ میں نے اس لیے لکھا ہوا ہے، ویسے میں آپ کو ہنٹس بھی دے سکتی تھی لیکن میں نے یہاں لکھ کر آپ کو بتایا تاکہ آپ جو اس کا ابتدائیہ کریں وہ اچھا کریں، تاکہ ایگزامینر پر جو ہے وہ اچھا امپریشن پڑے۔ کسی بھی ملک کی آبادی جو ہے وہ دیہات اور شہروں پر مشتمل ہوتی ہے۔ شہری دیہاتیوں کی نسبت زیادہ باخبر اور جدید سہولیات سے آراستہ زندگی گزارتے ہیں یا آراستہ زندگی کے حامل ہوتے ہیں، جبکہ دیہاتی اپنی محدود باخبر زندگی اور سادگی سے مزین زندگی میں بھی مطمئن رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ شہر اور دیہات دونوں ملکی ترقی اور خوشحالی کا اہتمام کرتے ہیں۔ دراصل دیہات بنیاد کا کام کرتے ہیں۔ عام طور پر تمام خام مال جو ہے وہ دیہات ہی سے نکلتا ہے اور پھر بعد میں شہری کارخانوں میں مختلف اشیاء کا روپ دھار لیتا ہے۔ جیسے کہ کپاس جو ہے وہ دیہات سے نکلتی ہے، لیکن شہری کارخانوں میں آ کر وہ جو ہے وہ دھاگے اور کپڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی طرح دیہات میں مختلف قسم کے جو ہے وہ پھول ہوتے ہیں، اور شہروں میں آ کر جو ہے انہی پھولوں سے ہم جو ہے وہ تیل نکالتے ہیں، آئل بنتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک چیز کا، ایک اشیاء کا جو ہے وہ روپ دھار لیتے ہیں شہری کارخانوں میں مختلف چیزیں، مختلف اشیاء آ کر۔ اس کے بعد آپ ایک ریفرنس لکھیں گے، اے ذوق تکلف میں ہے سراسر اچھے ہیں جو لوگ تکلف نہیں کرتے۔ یعنی کہ یہ ابتدائیہ ہے، اور ابتدائیہ ہم نے مضمون کا اس طرح سے کیا ہے کہ دیہاتی زندگی اور شہری زندگی کے دونوں کے پلس پوائنٹ ملا کر لکھیں کہ دونوں کے ملنے سے جو ہے وہ کوئی ملک جو ہے وہ وجود میں آتا ہے، یا ملک جو ہے وہ ایک بنتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے وہ میں آپ سے ابھی ڈسکس کرتی ہوں۔ اچھا بیٹا جی، تعارف کے بعد جو ہے وہ دیکھیں کہ میں نے 4 پوائنٹس میں 4 ہیڈنگس میں جو ہے وہ آپ کے مضمون کو جو ہے وہ میں نے تقسیم کیا ہے، اور اس مضمون کا جب تعارف ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے شہری زندگی کے مثبت پہلو لکھنے ہیں۔ شہری زندگی کے مثبت پہلو کیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ باخبر ہوتے ہیں، ہسپتال کی سہولت میسر ہوتی ہے، ہسپتال کے ساتھ ساتھ ہمیں ٹرانسپورٹ جو ہے وہ آسانی سے میسر ہوتی ہے۔ ہم نے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا ہو تو ہمیں لاریاں، موٹر کاریں اور گاڑیاں جو ہیں وہ آسانی سے اویلیبل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ کالجز، یونیورسٹیز،
اسکول کی سہولت میسر ہوتی ہے، روڈ جو ہے وہ کشادہ کھلے اور وسیع ہوتے ہیں، اور آپ آسانی سے سفر کسی بھی طرف کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یعنی شہری زندگی کے جتنے بھی مثبت پہلو ہیں آپ وہ لکھیں گے. اس کے بعد شہری زندگی کے منفی پہلو لکھیں گے. اور شہری زندگی کے منفی پہلو میں آپ کو پتہ ہے کہ آلودگی ٹرانسپورٹ کی وجہ سے ہر طرف ہوتی ہے، کھلی فضا، صاف ستھری ہوا اور فضا ہمیں نہیں ملتی، خالص چیزیں جو ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی. تو وہ شہری زندگی کے منفی پہلو میں آپ جتنے بھی نیگیٹو ہوں گے شہری زندگی کے وہ ہم لکھیں گے. اس کے بعد دیہاتی زندگی کے مثبت پہلو کہ وہاں پر ہمیں خالص چیزیں ملتی ہیں، خالص چیزوں کے ساتھ ساتھ وہاں پر کھلی اور تازہ ہوا اور فضا جو ہے وہ ہمیں مہیا ہوتی ہے، بیماریاں جو ہیں وہاں پر کم ہوتی ہیں، لوگ سادہ ہوتے ہیں، وہاں کے رسمیں اور جو شادیاں ہوتی ہیں ان میں جو رسمیں اور تہوار ہوتے ہیں لوگ کھل کر اس کو جو ہے وہ لطف اندوز ہوتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں کھلی فضا میں، وہ سارے مثبت پہلو لکھیں گے. اس کے بعد دیہاتی زندگی کے منفی پہلو آ جائیں گے کہ ہمیں سہولیات جو ہیں وہ میسر نہیں ہوتی، یعنی کہ اسکول اور کالجز کے لیے لوگوں کو دور دور سفر کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ایمرجنسی کی صورت میں جو ہے وہ ہسپتال جو ہیں وہ ہمیں میسر نہیں ہوتے کہ ہم وہاں پر اپنا علاج کروا سکیں، اور نہ ہی ہمیں ٹرانسپورٹ یعنی کہ سفر کرنے کے لیے جو ہے وہ گاڑیاں یا موٹر کاریں وغیرہ ملتی ہیں. یعنی کہ جتنے بھی اس کے منفی پہلو ہیں وہ لکھیں گے. لیکن یہاں پر 5th پوائنٹ میں نے ایڈ نہیں کیا، مطلب کہ 5th پوائنٹ کا وہاں پر ہم شہری زندگی کے اور جو ہم اینڈ کریں گے وہ شہری زندگی کا اور دیہاتی زندگی کا جو ہے وہ ملا کر اینڈ کریں گے. یعنی کہ ان دونوں کو ملا کر ہم کیا لکھیں گے؟ ان دونوں کو ملا کر ہم یہ لکھیں گے کہ شہری زندگی کی کئی خصوصیات ہیں تو کئی اعتبار سے دیہاتی زندگی کی بھی اچھی ہیں، لہٰذا ہر ایک کے روشن پہلو بھی ہیں اور تاریک پہلو بھی ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دیہات جو ہمارے ملک کی اکثریتی آبادی ہے کی تعلیم و ترقی پر خصوصی توجہ دی جائے اور شہری زندگی کے مسائل حل کیے جائیں تاکہ وطن عزیز پاکستان جو ہے وہ ترقی و خوشحالی کی شاہراہ پر گامزن ہو جائے. یعنی شہری اور دیہاتی زندگی کو ملا کر ہی ہم نے سٹارٹ کیا تھا، اور شہری اور دیہاتی زندگی کو ملا کر ہی ہم نے جو ہے وہ اس کا اختتام کرنا ہے، اینڈ کرنا ہے، اور درمیان میں جو ہے وہ ہم نے شہری زندگی کے مثبت پہلو اور منفی پہلو اور دیہاتی زندگی کے مثبت پہلو اور منفی پہلو ہم نے لکھنے ہیں. اس کے بعد ریفرنس ہم شہری زندگی کے لیے میں لکھ رہی ہوں اور اس کے بعد دیہاتی زندگی کے لیے لکھ رہی ہوں. جب شہری زندگی کے آپ نے لکھنے ہیں تب آپ نے شہری زندگی والے ریفرنس ایڈ کرنے ہیں، جب دیہاتی زندگی پر آپ لکھیں گے تو دیہاتی زندگی والے پر. تو چلیے دیکھیں ذرا یہ ریفرنس. جی تو پہلے دیکھیں ہے، شہر میں غل اور شور بہت اور حرص و حوث کا زور بہت. یہ آپ شہری زندگی کے جب منفی پہلو لکھیں گے تو اس میں یہ ریفرنس ایڈ کریں گے. شورش سے بھاگتا ہوں دل ڈھونڈتا ہے میرا ایسا سکوت جس پہ تقریر بھی فدا ہو، یعنی ایسا سکون چاہتا ہوں جس سے مجھے آرام و سکون مہیا ہو اور جس پر تقریر بھی جو ہے وہ فدا ہو. تو یہ آپ اس کے نیگیٹو پہلو میں شہری زندگی کے نیگیٹو پہلو میں ایڈ کریں گے. دیہات کے لیے دیکھیں، باہر دیہات کی سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرے نگار. وہ تھکتے ہیں اور چین پاتی ہے دنیا، کماتے ہیں وہ اور کھاتی ہے دنیا. جہاں پر آپ کسان کا ذکر کریں گے کہ وہ محنت کرتا ہے. اس کے بعد صاف ہوا اور صاف پانی تندرستی کی پہلی نشانی. صاف ہوا اور صاف پانی جو ہے وہ ہمیں دیہات میں مہیا یا میسر ہوتا ہے، وہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور وہاں پر بھی ایڈ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ شہری زندگی میں یہ لکھیں کہ ہمیں صاف ہوا اور صاف پانی جو ہے وہ پینے کے لیے نہیں ملتا، وہاں پر بھی آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بیٹا جی کچھ ریفرنسز تھے جو میں نے بورڈ پر لکھے ہیں. اس کے علاوہ آپ شرح سرمایہ سے جو ہے وہاں سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ جو ہے وہ میرے سے ڈسکس کر سکتے ہیں، کمنٹ کر کے جو ہے وہ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کسی چیز کی بھی کہیں سے بھی کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ میرے سے فوری ابھی پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں.